الله من الشيطان الرجيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد۔ پہلے ہمارے نبی سے کہا گیا تھا فلا يحزنك قولهم، آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو، اداس نہ ہو۔ ہمیں پتہ ہے کیا چھپا رہے ہیں اور کیا دکھا رہے ہیں، اور ان کی ایسی باتیں صرف اسی لیے ہو سکتی ہیں کہ ان کو بہت رعب ہے اپنے اوپر، بہت تکبر ہے۔ کہا پھر اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان نے کبھی غور نہیں کیا، دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو ایک گندی بوند سے بنایا، نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، اور دیکھو اچانک ایسے ہمیشہ جھگڑے پر اتر آتا ہے، ہمیں ہر بات پہ جھگڑے کرنے پر تلا ہوا ہے۔ خصیم کہتے ہیں ہمیشہ جھگڑے کرنے والا، یعنی ایسا انسان جس کو جو بھی بات کہو اس کو جھگڑا بنا دے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو اپنی اوقات نہیں یاد رہی، کہاں سے شروع ہوا تھا وہ، من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ، تو یہاں پر کہہ دیا فاذا ہوا خصیم مبین، اب دیکھو اچانک بہت بڑی چیز بن گیا ہے، آگے سے بات کرتا ہے اس طرح۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور ہمارے بارے میں طرح طرح کی مثالیں پیش کرتا ہے، ہمارے بارے میں بڑی تھیوریز پیش کرتا ہے خدا کے بارے میں، خدا ایسا ہوگا ویسا ہوگا، آخرت ایسی ہوگی ویسی ہوگی۔ ونسی خلقہ، اور اس کو اپنی اوقات نہیں یاد، اپنی شروعات نہیں یاد، اپنی خلقت نہیں یاد، یعنی کس طرح خلق کیا گیا تھا وہ بھول چکا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے کون ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ وہ بالکل ہی بکھر چکی ہیں، بالکل ہی ختم ہو چکی ہیں، رمیم کہتے ہیں تقریباً ریت بن گئی ہیں، تقریباً ریت بن چکی ہیں، اور پھر وہاں سے ہڈیوں کو نکالا جائے گا، کون کرے گا یہ؟ جب اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا سائنٹیفک جواب بھی دے سکتے ہیں، وہ نہیں دیتے۔ اور جگہ کہتے ہیں، وہ جب کہتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، بس کچھ بالکل ڈکے ہو چکے ہوں گے، ہمیں کیا نئی خلق بنایا جائے گا، کیا نئی مخلوق بنایا جائے گا، آپ کیسے دوبارہ واپس آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، جاؤ تم ہڈی نہ بنو، تم جاؤ پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، میں پھر بھی تمہیں لے آؤں گا واپس، اور جو تمہارے دماغ میں کوئی اور ایسی چیز آتی ہے نا اس کو موڑا نہیں جا سکتا، توڑا نہیں جا سکتا، تو وہ بن جاؤ، میں پھر بھی تمہیں لے آؤں گا واپس۔ تو یہاں پر جو کہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، صاف صاف جواب کہہ دو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی دفعہ ہڈیاں اٹھائی تھی وہی پہلی دفعہ وہی دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا ہوا ہے نا کہ پہلی دفعہ آپ کوئی چیز بناتے ہیں، پہلی دفعہ کسی نے کوئی گاڑی بنائی، پہلی دفعہ کسی نے گھر بنایا، پہلی دفعہ بہت مشکل ہے، آپ دوسری دفعہ بنائیں گے کئی زیادہ آسان ہے۔ کوئی ڈیولپر کوئی پروگرام ہے، کوئی ایپ بنا رہا ہے، پہلی دفعہ ایپ کی کوڈنگ کرے گا بہت مشکل ہے، دوسری دفعہ کرے گا، پہلی دفعہ کا فریم ورک اس کے پاس پہلے ہی ہے نا، اس کی بنیاد پر بنائے گا دوبارہ، بہت آسان ہے، اس سے کئی زیادہ، اور جب بناتا رہے گا اور آسان ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں پہلی خلق کا تو انکار نہیں ہے، پہلی تمہارے دماغ میں پہلی دفعہ جب بنایا تھا وہ اور مشکل ہونا چاہیے، تو دوبارہ بنانے والی بات ہو رہی ہے، تو اور آسان ہے۔ وَهُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، یہ تو میرے لیے بہت آسان ہے۔ تو یہ وہی رمیم کہہ دیا، جس نے پہلے بنایا تھا وہی دوبارہ بنائے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ تمام طرح کی خلق کا پوری طرح علم رکھنے والا ہے، یعنی کس طرح بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، کیا نئی خلق بنانی ہے، کیونکہ ہمیں قرآن میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ہمیں جب دوبارہ بنایا جائے گا تو ہم ایک نئی مخلوق ہوں گے۔ ابھی جس طرح بنایا ہے وہ اور چیز ہے، وہ جب دوبارہ بنایا جائے گا تو وہ ایک اور چیز ہے، ایک نئے سرے سے ہمیں بنایا جائے گا۔
جہنمیوں کو بھی ایسے بنایا جائے گا کہ ایک کبھی بھی ان کی کھال جھلس جائے تو بدلنا جلودن غیرہ، نئی کھال آ جائے گی۔ اس دنیا میں نئی کھال تھوڑی آتی ہے ایک دفعہ پوری طرح جل جائے تو، وہ تو ختم ہو گیا انسان، لیکن وہاں کھال کو دوبارہ لے آیا جائے گا۔ جنت کے جسم، جنت کی خلق اور کچھ اور چیز ہے، دنیا کی طرح نہیں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اس کو تو ہر طرح کی خلق بنانا آتا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم دیکھو اللہ تعالیٰ نے بنایا کیا کچھ ہے، کیا کچھ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، تمہیں کیسے اس کی قوت پر شک ہے کہ وہ دوبارہ تم کو بنا دے گا۔ میں نے ایک دفعہ میں ڈی سی گیا تھا ایک دفعہ اپنے بچوں کے ساتھ، میں واک کر رہا تھا تو وہاں کسی گارڈن میں بڑے بڑے پتے تھے، تو میں نے ایک پتے کو کھینچا، توڑا تو نہیں، کھینچ کے میں نے اپنی بیٹی کو دکھایا، what do you see؟ پتے پہ پورے پیٹرن بنے ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتی that's an art project۔ میں کہا it is art project۔ whose art project؟ تو she said اللہ۔ اس نے کہا اللہ کا آرٹ پروجیکٹ ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ پھر گاڑی میں واپس جا رہے تھے، کہتی ہے اللہ ڈز ریئلی گڈ آرٹ پروجیکٹس۔ اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز میں خوبصورتی نہیں ڈالی، کس چیز میں نظام نہیں ڈالا، کس چیز میں اللہ تعالیٰ کی صنعت، کریٹیوٹی نہیں ہے، پھر اس پہ شک کرتے ہو۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ، وہی تو ہے جس نے تمہارے سبز درخت میں سے آگ نکال لی اور تم اسی میں سے پھر آگ نکالتے ہو۔ یہ پہلے کہا تھا، یہ جو شروع میں بات کی تھی نا کہ درخت ہیں، اس کے پھل نکلتے ہیں اور مختلف اس کے فوائد ہوتے ہیں، اب کہا ہے اس درخت کو آگ بھی لگا دی جاتی ہے، اس کا ایک مزید فائدہ بھی نکلتا ہے کہ اس سے آگ بھی بنتی ہے۔ اس سے کچھ لوگوں نے اشاری بات یہ کی ہے، اللہ تعالی عالم، کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا صحیح استعمال، اور اس کا ایک استعمال تو یہ ہے کہ اس سے آپ کو غذا ملے گی، دوسری طرف اس سے ایسی چیز بھی ملے گی جس سے آپ کو ایک طرف تو اس کا فائدہ ہے، لیکن دوسری طرف اسے احتیاط سے ڈیل کرنا، اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ آگ۔ آگ کا ذکر قرآن میں جو ہے اس کا فائدہ ہے، اس کا فائدہ ہے جیسے آگ کا فائدہ ہے، لیکن اس کے بارے میں ذرا احتیاط کرنا ورنہ نقصان کی بات بن جائے گی۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کیا نہیں وہ جس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، کیا وہ اس قابل نہیں، اس قادر نہیں، اس پر صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ ان طرح کی کوئی چیز بنا دے؟ ان یخلق مثلہم، ان کی مثال کی چیز نہ بنا سکے؟ کیوں نہیں قادر؟ بلا بے شک وہ قادر ہے، وہو الخلاق العلیم، اور وہ تو بار بار بنانے والا ہے، ہر چیز جاننے والا ہے۔ وہ ایک دفعہ تھوڑی بناتا ہے، وہ بار بار بناتا رہتا ہے۔ جب السماواتی والارض کی بات ہوئی ہے، یہاں کوئی بھی قرآن کا طالب علم ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن بار بار آپ کو کتاب بند کر کے زمین آسمان دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن لائبریری میں نہیں سیکھا جا سکتا۔ جب کہا ہے نا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا کیسے بنایا گیا اونٹ؟ آپ اونٹ کو اب یہ نہیں پڑھ سکتے ابن کثیر نے اونٹ کے بارے میں یہ کہا اور امام ابن تیمیہ نے یہ کہا اور فخر الدین الرازی نے یہ کہا اور امام غزالی نے یہ کہا، وہ تو آپ پڑھ لیں اقوال، وہ اپنی جگہ ہے۔ اصل بات کیا ہے، جا کے کسی زو میں جاؤ، اونٹ کو گھورو اچھی طرح، غور کرو کیا بات کی جا رہی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے نا، اس کا مقصد ہے کہ انسان دنیا میں جائے، باہر جائے، قل سیروا فی الارض، جاؤ زمین میں سیر کرو، گھومو پھرو، دیکھو کیف بدأ الخلق فانظروا کیف بدأ الخلق۔ یہاں تک کہ قرآن نے یہ بھی بات کہہ دی، لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں اگر آپ جس کو کہا جاتا ہے origin of species، the beginning of life، یعنی حیات کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے پھر الٹے سیدھے خیالات آپ کے ذہن میں آئیں گے، ایوولوشن وغیرہ کے بارے میں آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ قرآن نے کیا بات کی ہے؟ جاؤ زمین میں کونے کونے میں جاؤ، خود غور کرو خلق کیسے شروع ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کیسے، کیف بدأ الخلق۔ سبحان اللہ، کون سا دین ہے جو اس قسم کی ایکسپلوریشن کی طرف آپ کو پش کرتا ہے؟ یہ ہمارا قرآن ہے۔ آنکھیں کھول کے دین کو ایکسیپٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، آنکھیں بند کر کے نہیں۔ پھر یہاں کہا ہے کہ جس نے یہ تمام آسمان زمین بنائے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ بنا دے، بے شک وہ تو بار بار بنانے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اور اگلی خلقت کی بات کچھ اور ہوگی، اس دنیا میں کچھ اور ہے۔ دیکھیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بنائی ہیں تدبیر کے ساتھ۔ تدبیر کا مطلب ہے کہ آپ بیج زمین میں ڈالتے ہیں، کئی سال لگتے ہیں اس بیج کو درخت بننے میں، بچہ پیدا ہوتا ہے، کئی سال لگتے ہیں بچے کو آدمی بننے میں، عورت بننے میں، ایک دم سے نہیں بن جاتا۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے۔
اگلی زندگی میں تدبیر کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر تو ہے نا لترکبن طبقا عن طبق فی ای صورت ما شاء رکبک، یہاں تو ترکیب ہے، یعنی ایک لیول پھر دوسرا لیول پھر تیسرا لیول، سٹیجز ہوتی ہیں یہاں پر. اگلی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے صرف کہنا ہے کن فیکون، اس نے کہنا ہو جاؤ، وہ ہو جائے گی ایک دم سے. اسی طرح خلق شروع ہوئی تھی اور آخر میں جو نئی خلق ہوگی وہ بھی بس کن فیکون ہی کا مسئلہ ہوگی. اس میں دوبارہ آہستہ آہستہ اٹھ کر نہیں دوبارہ آپ نے بننا، فوراً بن جانا ہے، فوراً جہنم، فوراً نار اور فوراً جنت. انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا تو فیصلہ جب بھی ہو، اگر اس کا فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کی نیت کرے، ان یقول لہ، کہ وہ کہہ دے کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو کتنی کمال والی ذات ہے وہ جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی ملکیت ہے. اب وہ تمام چیزوں کی ملکیت کی دلیل کیا دی گئی ہے کہ وہ کہتا ہے کن فیکون، تمام چیزیں اس کے ایک لفظ کی مار ہیں. تو اس سے زیادہ ملکیت کس کی ہوگی؟ کون سا بادشاہ ہوگا جو ایک لفظ کہے اور چیزیں بدل جاتی ہیں؟ کون سا سی ای او ہوگا، کون سا پریزیڈنٹ ہوگا، کون سا مینیجر ہوگا، کون سی اتھارٹی ہوگی جو ایک لفظ کے کہنے سے حقیقت بدل دے؟ نہیں بدلتی. آپ جتنا بھی کہہ لیں، آپ جتنا بھی دھوس جما لیں، جس نے نہیں بدلنا وہ نہیں بدلنا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت ظاہر کی ہے. میری ملکیت سے کون مقابلہ کرے گا؟ میری ملکوت سے کون مقابلہ کرے گا جو کن فیکون کی بنیاد پر بنی ہوئی ہے؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف واپس، خالی اسی کی طرف تمہیں واپس جانا ہے اور ہمیں بھی اس کی طرف واپس جانا ہے. اس سے اب سورت کے ترجمے کا تو درس مکمل ہوا، اب اس کی ترتیب پہ کچھ بات کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.